بانو ٹی وی کے پیارے سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ بابا جان میں پاس ہو گئی، بابا ڈاکٹر بن گئی میں۔ کنول بہت خوش تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زور سے چلانے لگی، بابا میں پاس ہو گئی، رزلٹ دیکھ کر آ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی۔ ماما پاپا بھائی بڑی بہن سب بہت خوش تھے، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کنول کی محنت کا پھل اسے مل گیا تھا۔ باپ نے دوڑتے ہوئے جا کر کنول کو باہوں میں بھر لیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگا، میری بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر بن گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کنول کی خوشی تو گلاب کی سرخ پتیوں کی سی تھی۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، میری بیٹی کو اللہ دنیا جہاں کی ہر خوشی دے۔ ماں دعائیں دے رہی تھی۔ کنول گائنیکالوجسٹ میں اسپیشلسٹ کر کے آئی تھی۔ وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں جن کو سب نبھاتے ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ کنول کا نکاح اس کے پھپھو کے بیٹے اسجد سے کروا دیا گیا۔ کنول اس رشتے سے خوش تو نہیں تھی، پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی کنول۔ اس نے ماں باپ کے فیصلوں کو بہتر سے بہتر سمجھ کر قبول کر لیا۔ اسجد کینیڈا میں رہتا تھا۔ اسجد بھی پڑھا لکھا لڑکا تھا، دیکھنے میں بالکل انگریز لگتا تھا۔ پاکستان آیا، دونوں فیملیز نے مل کے نکاح کی رسم ادا کی، لیکن رخصتی کے لیے کنول نے 2 سال کا وقت مانگا۔ کنول 2 سال ابھی شادی کی ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کو دینا چاہتی تھی۔ اسجد پاکستان آیا، نکاح کیا۔ نہ اسے نکاح سے کوئی اعتراض تھا اور رخصتی سے خاموش تھا، بالکل جیسے کسی مجبوری میں یہ رشتہ کر رہا ہو۔ کنول کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسجد کا لہجہ کچھ دن پاکستان میں رہنے کے بعد اسجد نے اپنی ماما سے کہا، ماما مجھے واپس کینیڈا جانا ہے، اب شادی پہ آؤں گا۔ ماما نے کہا، بیٹا اسجد کچھ دن ہمارے پاس بھی رک جایا کرو، آتے ہو 10 دن بھی نہیں رہتے اور واپس چلے جاتے ہو۔ اسجد مہمان ہو ہمارے۔ اسجد خاموش رہا۔ اسجد سے کنول سے ملنے آیا، کنول سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اسجد سے پوچھ لیا، اسجد کیا تم خوش نہیں ہو ہمارے رشتے سے؟ اسجد نے کہا، میں نے ایسا کچھ کہا؟ کنول بات کرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اسجد تم اتنے خاموش، اتنے بجھے ہوئے سے۔ اسجد مسکرانے لگا، کنول زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، جو بچپن میں بہت شرارتی ہوا کرتے ہوں، باتیں کرتے ہوں، وقت ان کو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاموش اور روکھے لہجے والا بنا دیتا ہے۔ خیال رکھنا اپنا، شادی پہ آؤں گا۔ کنول نے جانے سے پہلے اسجد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اسجد مجھے لینے آؤ گے نا؟ اسجد نے مسکرا کر کہا، پاگل، تم اگر چاہو تو ابھی ساتھ لے چلوں؟ کنول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسجد چلا گیا، وقت گزرتا گیا۔ شادی کو 2 سال ہونے کو تھے۔ رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اسجد بھی کچھ دن بعد پاکستان آنے والا تھا۔ کنول بے چین تھی اسجد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک رات کنول گھر کو لوٹ رہی تھی کہ اس کی کار کا ایک ٹرک سے ٹکرائی اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ٹرک والا کچل کر بھاگ گیا۔ وہ 2 گھنٹے سڑک پہ پڑی رہی اور لوگوں کو پتہ چلا تو اسے اسپتال لے گئے۔ کنول کے دماغ میں گہری چوٹ لگی تھی۔ کنول کا گھر بتایا گیا، سب آ گئے، سب رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دن بعد دلہن بننے والی کنول دنیا سے بے خبر پڑی ہوئی تھی۔ لبوں پہ دعائیں تھیں، آنکھوں پہ آنسو تھے۔ اسجد بھی آ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا، بات سیدھی سی ہے کہ آپریشن کی طرح یا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا یادداشت۔ سب رو رہے تھے۔ کنول بے بس پڑی ہوئی تھی۔ آپریشن کیا گیا، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ ویران ہو گیا، دنیا اندھیرے میں بدل گئی۔ ڈاکٹرز نے سوری کہتے ہوئے یہ قیامت گرا دی کہ ڈاکٹرز نے کہا، سوری، ہم نے اس کو بچا تو لیا ہے لیکن اس کی یادداشت جا چکی ہے، وہ بالکل پاگل بچوں کی طرح ری ایکٹ کرے گی۔ اسجد خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ سب رو رہے تھے۔ کنول کو 2 دن بعد ہوش آیا، وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اسجد سامنے کھڑا تھا، وہ خاموش سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسجد وہاں سے چلا گیا، گھر گیا۔ ماں نے کہا، اسجد بیٹا، کنول کو طلاق دے دو اور واپس چلے جاؤ۔ اسجد نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ ماں نے کہا، سن رہے ہو نا تم، کنول کو طلاق دو اور واپس چلے جاؤ۔
اسجد نے کہا ماں یہ اچھا مذاق ہے، پہلے اپنی مرضی سے شادی کرواتے ہو پھر چھوڑ دینے کا کہتے ہو، یہ کوئی مذاق ہے؟ ماں نے کہا اسجد یہ سب باتیں چھوڑو، بس کنول کو طلاق دے دو، میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اسجد نے کہا ماں سب رشتے اپنی جگہ ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو اسپتال میں اپنی سانسوں سے انجان پڑی ہے نا، وہ میری بیوی ہے، چھوڑ میں اس کو بھی نہیں سکتا۔ ماں نے کہا میں تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسجد نے کہا ماں کنول ٹھیک تھی تو آپ اس کو چومتی تھی، آج وہ بے حال ہے تو اس کو دھتکار رہی ہیں۔ اسجد وہاں سے چلا گیا۔ اسجد کنول کے گھر گیا، سب خاموش کھڑے تھے۔ اسجد کنول کے پاس گیا، آواز دی کنول ڈرتے ہوئے بولی گندے ہیں سب، مجھے نا سب اتنی کڑوی کڑوی چیزیں کھلاتے ہیں۔ اسجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگ گئے۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا چھوڑو ان گندے لوگوں کو اور میرے ساتھ چلو، میں تم کو تمہاری پسند کی چیزیں لے کے دیتا ہوں۔ اسجد نے سب سے کہا میں کنول کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سب نے انکار کر دیا لیکن اسجد وزر رہا، آخر سب مان گئے۔ اسجد کنول کو کینیڈا اپنے ساتھ لے گیا، وہاں ڈاکٹر سے مشورہ کیا، چیک اپ کروایا، ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا ٹھیک ہو جائے گی، کنول کا علاج شروع کروا دیا۔ کنول کو ہر دن ایک انجیکشن لگتا تھا۔ ایک دن کنول سو رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کنول پاگل ہو چکی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اٹھے گی اور آواز دے گی اسجد کو۔ اسجد پاس جا کر بیٹھ گیا، کنول کے سر پہ ہاتھ رکھا، ماتھا چوما۔ کنول ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ کنول کی آنکھ کھل گئی، اٹھتے ہی کہنے لگی تم کہاں چلے جاتے ہو گندے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے نا، کل وہ جو ہے نا سفید کپڑوں والے لوگ، انہوں نے مجھے اتنے زور سے انجیکشن لگوایا تھا۔ اسجد نے کہا اوے پاگل، چھوٹے سے انجیکشن سے ڈر گئی تم؟ کنول نے منہ بناتے ہوئے کہا اچھا تو تم لگوانا، اب جب وہ آئیں گے تو تم لگوانا۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں لگوا لوں گا، چلو اب کھانا کھا لو تھوڑا سا۔ کنول نے کہا میں نے نہیں کھانا اتنا گندا کھانا۔ اسجد نے پیار سے پوچھا تو پھر کیا کھانا ہے؟ کنول خوش ہو کر کہنے لگی مجھے نا وہ والا جو اس دن جہاز میں کھلایا تھا، مرچی والا کھانا، وہ کھلاؤ۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا ارے وہ تو جہاز میں ملتا ہے نا۔ کنول منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اسجد نے باتوں میں لگا کر کھانا کھلایا۔ اسجد کنول کا بہت خیال رکھتا تھا، سب سمجھتے تھے کہ اسجد ایک دن چھوڑ دے گا کنول کو، لیکن اسجد خود کھانا کھلاتا، اس کے بال بناتا، اس کو سنوارتا اور اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا، اس کے سر میں آئل لگاتا۔ ایک دن اسجد آفس سے گھر آیا تو کنول رو رہی تھی، نرس انجیکشن لگاتی تھی، دن کو اسجد آفس ہوتا تھا۔ کنول رو رہی تھی۔ اسجد نے پوچھا ارے کیا ہوا میری کنول کو؟ کنول نے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم بھی گندے ہو، مجھے نہیں کرنی بات تم سے۔ اسجد نے کہا ارے ہوا کیا ہے؟ کنول نے روتے ہوئے کہا مجھے درد ہوتا ہے، مجھ سے نہیں کروایا جاتا انجیکشن۔ اسجد نے کہا ارے بس اتنی سی بات۔ اس نے ایک خالی سرنج لی اور اپنے بازو میں لگا دی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ دیکھو کوئی درد ہوا مجھے؟ تم چھوٹی سی سرنج سے ڈرتی ہو۔ کنول رونے لگ گئی نہیں مجھے درد ہوتا ہے۔ اسجد نے سینے سے لگا لیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور دل میں کہنے لگا میں جانتا ہوں کنول تم بہت تکلیف میں ہو، میں کیا کروں کنول، میں کیا کروں، نہیں دیکھ سکتا تم کو اس حالت میں بہت بے بس ہوں، خدا کے سامنے میں کیا کروں۔ کنول کی عادت بن چکی تھی، وہ اسجد کی گود میں سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ اس کو اسجد کی گود میں سر رکھے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ اسجد کبھی لیٹ ہو جاتا تو وہ جاگتی رہتی، اسجد آتا تو وہ بچوں کی طرح ضد کرتی۔ اسجد جتنا بھی تھکا ہوتا وہ بیٹھ جاتا، کنول اسجد کی گود میں سر رکھتی اور وہ سو جاتی۔ اسجد کنول کو گوانے بھی لے کر جاتا تھا۔ 5 سال گزر گئے، سب نے ہمت چھوڑ دی، سب ہار گئے تھے۔ اسجد بے بس ہو گیا تھا، وہ کنول کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سب نے کہا پاکستان بھیج دو کنول کو، یہاں علاج کروا لیں گے، لیکن اسجد اب ایک پل بھی کنول سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کنول کا ہاتھ پکڑا اور چومتے ہوئے کہنے لگا میرا جینا مرنا کنول کے ساتھ ہی ہے، اب جیسی بھی ہے میری ہے۔ ایک دن کنول کو کسی بات پہ غصہ تھا اور اس نے گھر میں پڑے سب شیشے کے برتن توڑ دیے، بہت نقصان کیا تھا۔ اسجد گھر آیا، دیکھا کنول کے دونوں ہاتھ زخمی تھے۔ اسجد نے کہا کنول کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کنول نے روتے ہوئے کہا مجھے کیوں کرواتے ہو انجیکشن، میں کڑوی گولیاں نہیں کھانی، مجھے نہیں رہنا یہاں، گندے ہیں سب۔ وہ رونے لگ گئی۔ اسجد اٹھا اور کمرے میں جا کر چیخ چیخ کر رونے لگ گیا۔
یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم کر قبل کو ٹھیک کر دے، یا اللہ بس کر امتحان نہ لے اب، یا اللہ میرا صبر ٹوٹ رہا ہے۔ ادھر قبل کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عزت جلدی سے اسپتال لے گیا، ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے اور کہا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کی دماغ کی نس ڈیمیج ہو گئی ہے۔ عزت تنہا اس پردیس میں قبل کو آپریشن تھیٹر لے گیا۔ عزت اس قبل کو یاد کرنے لگا جو ڈاکٹر بن گئی تھی، بہت خوش تھی، اس سے نکاح ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، یا خدا کوئی گناہ ہوا تو معاف کر دے، قبل کو ٹھیک کر دے اے اللہ۔ 4 گھنٹے کی آپریشن کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے، بہت خوش تھے، اسجد کو مبارکباد دی، کہنے لگے ہم حیران ہیں کہ معجزہ سمجھے یا کچھ اور، اس کی جو وینز ڈیمیج ہو چکی تھی وہ اب بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، 50% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عزت ساری رات قبل کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب قبل کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ عزت پاس بیٹھا ہوا دیوار پہ لگا کیلنڈر دیکھا 2020، اس کا سر چکرانے لگا، کہاں ہے وہ عزت کو بلایا، عزت یہ کہاں ہے ہم؟ عزت نے سب قبل کے منہ سے اپنا نام سنا تو اس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قبل پھر سے میرا نام لو نا، قبل نے کہا۔ عزت یہ کہاں ہوں میں؟ عزت نے کہا آرام کرو، سب بتا دوں گا بس۔ قبل خاموش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قبل بالکل ٹھیک ہو گئی۔ قبل نے عزت کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہنے لگی، عزت 5 سال تم نے مجھے پاگل کا بوجھ اٹھایا، چھوڑ جاتے مجھے عزت، یہاں تو لوگ کھانے میں نمک تیز ہو جانے سے طلاق دے دیتے ہیں اور تم نے تو 5 سال ایک پاگل کو سینے سے لگائے رکھا۔ عزت نے قبل کے ہونٹ کو چوما اور کہنے لگا، قبل ہم سفر کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے، قبول کرنے کے بعد چھوڑ جانے والا ہم سفر نہیں سودے باز ہوتا ہے میری جان۔ عزت نے سینے سے لگا لیا قبل کو اور کہنے لگا، قبل تمہیں اچھے وقت میں اپنا بنا کر برے وقت میں چھوڑ جاتا، اتنا کم ضعف نہیں ہوں میں۔ قبل نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک نبھانے والا جیون ساتھی اس کو دیا تھا۔